دوستو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں 8 لوگوں کی وراثت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے 8 لوگوں کی وراثت بیان کروں گا۔ ان کی مکمل لسٹ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی بتلا دیتا ہوں۔ سگا بھائی، ستیلا بھائی، سگے بھائی کا بیٹا، ستیلے بھائی کا بیٹا، سگا چچا، ستیلا چچا، سکے چچا کا بیٹا، ستیلے چچا کا بیٹا۔ ان 8 ورثاء کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے، کب ملتا ہے اور کب نہیں ملتا، ان تمام باتوں کو بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یاد کروانا چاہوں گا، اسی پروگرام کے ایپیسوڈ 9 میں نے آپ دوستوں کے سامنے ایک مکمل لسٹ بیان کی تھی کہ کن کن ورثاء کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ ان ورثاء میں سے شوہر، بیوی اور اسی طرح بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، ماں، باپ، دادا، دادی، نانی، سگی بہن، ستیلی بہن، اخیافی بھائی بہن، ان کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے، کب ملتا ہے اور کب نہیں ملتا، ان تمام باتوں کو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں اور اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ ان ورثاء کی وراثت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پچھلے ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ دوستو آئیے اب جانتے ہیں کہ ان 8 لوگوں کو وراثت میں حصہ کب نہیں ملتا۔ جب مرنے والے کے اصل وارث مذکر یعنی کہ باپ دادا، فرع وارث مذکر یعنی کہ بیٹا پوتا موجود ہوں تو اس صورت میں ان 8 لوگوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، یہ محجوب ہوتے ہیں۔ دوستو آئیے اب جانتے ہیں کہ ان 8 لوگوں کو وراثت میں حصہ کب ملتا ہے۔ جب مرنے والے کے اصل وارث مذکر یعنی کہ باپ دادا، فرع وارث مذکر یعنی کہ بیٹا پوتا موجود نہ ہوں تو اس صورت میں یہ باقی لے لیتے ہیں، جو ورثاء کو دینے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے وہ ان 8 میں سے جو بھی موجود ہوگا اس کو حصے میں مل جائے گا۔ ان 8 ورثاء کو اسباب النفس بھی کہتے ہیں۔ اسباب النفس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایسا وارث جو بذات خود باقی مال کا حقدار ہو، اسے کسی عاصب یا کسی وارث نے اسبہ نہ بنایا ہو، اسے اسباب النفس کہتے ہیں۔ اسباب النفس کی مکمل لسٹ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اسباب النفس میں کون کون شامل ہیں۔ بیٹا پوتا، باپ دادا، سگا بھائی، ستیلا بھائی، سگے بھائی کا بیٹا، ستیلے بھائی کا بیٹا، سکا چچا، ستیلا چچا، سکے چچا کا بیٹا، ستیلے چچا کا بیٹا، یہ جتنے بھی وارث ہیں یہ سارے کے سارے اسباب النفس میں شامل ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ اسباب النفس میں صرف مرد وارثین شامل ہوتے ہیں۔ ان 8 ورثاء کی وراثت کو بیان کرنے کے بعد اکثر کتابوں میں حاجب و محجوب کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ حاجب و محجوب کا کیا مطلب ہے؟ محروم کرنے والا، محروم ہونے والا، یعنی کہ ایک ایسا وارث ہوتا ہے جو دوسرے وارث کو محروم کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس لسٹ کو، یعنی کہ یہ مکمل جو لسٹ میں نے آپ کے سامنے اسباب النفس کی رکھی ہے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیتے ہیں تو آپ اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ یعنی کہ اگر بیٹا موجود ہے تو پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، اگر باپ موجود ہے تو دادا جان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، اگر سگا بھائی موجود ہے تو اس سے نیچے کسی کو بھی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، سب محجوب۔ اگر سگا بھائی نہیں ہے تو پھر ستیلے بھائی کو وراثت میں حصہ ملے گا، اگر ستیلا بھائی نہیں ہے تو سگے بھائی کے بیٹے کو وراثت میں حصہ ملے گا، اگر سگے بھائی کا بیٹا نہیں ہے تو ستیلے بھائی کے بیٹے کو وراثت میں حصہ ملے گا، اگر ستیلے بھائی کا بیٹا نہیں ہے تو سگے چچا کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ اسی طرح آپ اس مکمل لسٹ کو سمجھیے، اگر اوپر والا وارث موجود ہے تو نیچے والے جو وارث ہیں وہ تمام کے تمام محجوب ہو جائیں گے، انہیں وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ ان 8 لوگوں کی وراثت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بھی سمجھ لیجئے کہ جب مرنے والی کوئی عورت ہو اور اس کا شوہر اور اس کی ماں اور اس کی بیٹی اور اس کا ایک سگا بھائی، ایک ستیلا بھائی زندہ ہو تو ان میں وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ شوہر کو اولاد کے ہونے کی وجہ سے 1/4 حصہ ملے گا، ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، بیٹی کو ½ حصہ ملے گا مرنے والے کی وراثت سے، اور سگے بھائی کو باقی جو بچے گا وہ ملے گا۔ ستیلا بھائی اس مثال میں محجوب ہوگا، یعنی کہ اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ ان 8 ورثاء کی وراثت کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ اگر مرنے والا کوئی مرد ہے تو اس کی ایک بیوی، ایک دادی اور اسی طرح ایک پوتی، ایک سگا بھائی اور ایک سگے بھائی کا بیٹا موجود ہے، تو ان میں وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟
بیوی کو اولاد کے ہونے کی وجہ سے 1/8 حصہ ملے گا، دادی کو 1/6 حصہ ملے گا، پوتی کو اکیلا ہونے کی وجہ سے ½ حصہ ملے گا مرنے والے کی وراثت سے، سگے بھائی کو وراثت میں جو باقی بچے گا وہ ملے گا، سگے بھائی کے بیٹے کو وراثت سے کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ محروم ہوگا۔ آخر میں آپ دوستوں کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہوں گا کہ جو عوام الناس کے لیے جو باتیں ضروری تھی وہ میں اس مکمل کورس کے اندر لے کے آ رہا ہوں، لیکن جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن عام لوگوں کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، انہیں میں نے سکپ کیا ہوا ہے، جان بوجھ کے انہیں میں نے حذف کیا ہوا ہے۔ جیسے غلامی کا مسئلہ، اسے بھی میں نے جان بوجھ کے یہاں پہ سکپ کر دیا ہے، نہیں بیان کیا۔ یقیناً آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے کئی ساری نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔